آپ ہی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میری ماما بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. آپ نے ایک بار جو ہے سورہ رحمان کی تھیراپی بتائی تھی, پلیز جو ہے آپ دوبارہ بتا دیجیے گا تاکہ میں اپنی ماما کو کروا سکوں اور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وعلیکم السلام میری پیاری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کی امی کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایسا ہے کہ سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے بہت ہی پاورفل تھیراپی ہے اور میں نے ایک درود ابراہیم سے ریلیٹڈ بھی تھیراپی کو شیئر کیا ہوا ہے. الحمدللہ بہت سارے جو میں کہوں گی کہ ایسے لوگ تھے جو کہ کسی کو کچھ نہیں بھی بتا پا رہے تھے, ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کافی ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں لائف میں جو ہم کسی سے نہیں بھی ڈسکشن کر پا رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کا ٹریٹمنٹ بھی کروا لیتے ہیں, میڈیسن بھی کھا لیتے ہیں, ایون کہ رات کو سونے سے پہلے جو نیند کی دوائی ہوتی ہے سلیپنگ پل بھی ہم انٹیک کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سورہ رحمان کی تھیراپی کے بارے میں بتا دیتی ہوں. بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس پیشنٹ کو کہیں, اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو ان کا بھی یہ ضروری ہے کہ ان کا دل صاف ہو, کہ دل میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو. کسی کے لیے بھی ایسا کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہی ہیں یا خود کے لیے بھی کرنا چاہ رہی ہیں یا خود سے ان کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے اس انسان کو بھی کہنا ہے کہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بیٹا جس کی پرابلم ہو وہ خود ہی کرے, تاکہ جو ہے ظاہر ہے وہ خود سنیں گے, ان کو اس طریقے سے ہی شفا ملے گی. تو کرنا ایسا ہے کہ بیٹا دل بالکل صاف ہونا چاہیے, نفرت سے بالکل پاک ہونا چاہیے, کسی کے لیے کوئی بھی برائی دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہے بھی تو آپ دعا کے ذریعے اللہ پاک سے جو ہے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ پاک میں نے اس انسان کو معاف کیا ہے, آپ اس انسان کو معاف کر دیں, گناہوں کو میری غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں. آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے دل کو صاف کر لیں. جس انسان نے بھی کرنا ہے سب سے پہلے یہ کرنا بہت ضروری ہے. ہر طرح کے طریقے سے اپنے دل کو خالی کر کر اللہ پاک سے نیت کرتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میں اس معاملے کے لیے شروع کر رہی ہوں, آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے اور آپ نے ہی میرا ساتھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جب شروع کرنا ہے تو جانماز پر اگر آپ بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا وقت جو ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں, چاہے آپ فجر کے بعد کا رکھ لیں, چاہے آپ جو ہے مغرب کے بعد کا, عشاء کے بعد کا رکھ لیں. تھوڑا پرسکون والا جو وقت ہوتا ہے وہ رکھیے گا تو زیادہ بہتر رہے گا. یا اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو آپ لیٹے لیٹے ہینڈ فریز اس کے کانوں میں لگا کر سورہ رحمان جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں جو ہے ان کو سنانی ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے بیٹا, جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں وداؤٹ ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد آپ نے اپنے دل کی گہرائی سے, وہ تو انسان کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اس ٹائم کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا سچویشن ہوتی ہے, آپ نے 3 گہری سانسیں لینی ہیں اور آپ نے اپنے دل کو بالکل صاف کرتے ہوئے بولنا ہے, اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے. جب آپ اللہ بولیں تو آپ کے دل سے آواز آئے, آپ کے قلب سے آواز آنی چاہیے, اللہ اللہ اللہ. آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بالکل دل سے آپ نے پڑھنا ہے. آدھے گلاس پانی پر آپ نے دم کر کر اس پانی کو پی لینا ہے, یا جن کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں ان کو پلا دینا ہے, اپنے لیے کر رہے ہیں وہ پی لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تقریباً 7 دن, 11 دن, 21 دن, 41 ڈیز تک جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے شفا دینی ہے اور اللہ پاک نے شفا دینی ہے. میرے پاس اور میریکل سٹوریز بھی اس سے ریلیٹڈ آئی ہوئی ہیں, میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنی صحت کی طرف سے, کوئی بھی ایسی پرابلم ہے تو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میری پیاریو, آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے, میریکل آف درود ابراہیم, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم, آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو خوشیاں عطا فرمائے, بیٹے کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری بہن, آمین ثم آمین. اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو بتانا چاہوں گی, اللہ پاک نے مجھ پر 7 سال بعد کرم کیا ہے. میری شادی کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا. کچھ عرصے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا بیمار رہتے تھے. آپ ہی وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل تھا. اس کے بعد جو ہے آپ ہی ایسا تھا کہ تقریباً 6 سال گزر گئے
گئے تھے، لیکن مجھے دوبارہ جو ہے کوئی بھی گڈ نیوز نہیں آ رہی تھی اور میں کوئی بھی بیبی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا لیے تھے، مجھے خاندان کے لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ جلدی سے جو ہے بچہ ہو جائے تو غم بھول جاتا ہے، لیکن آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن تو میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا، آپ جو ہے میری وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی آگے اچھی گزرے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے کہا اللہ پاک کے معاملات ہے، تم کیسی باتیں کرتی ہو، جب اللہ پاک نے دینا ہے تو پہلے بھی تو دیا ہی تھا، بس اللہ پاک کی جو مرضی تھی، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ اب آپ ہی میں اتنی زیادہ مایوس اور پریشان ہو چکی تھی تو میری جو آپ ہی کزن ہے وہ آپ کو جو ہے فالو کرتی ہے، جو انسٹا کی آئی ڈی آپ کی دی، میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے مجھے اس وقت میں یہ بتایا تھا 31 مرتبہ 31 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں ایک تسبیح 100 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو، اس کو ایک تسبیح جو ہے پوری کمپلیٹ کرنی ہے۔ اللہ پاک کے اس نام کی ایک تسبیح کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر دوبارہ سے 31 مرتبہ یعنی کہ 31 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 3 کھجوریں، 3 زیتون اور 3 انجیر پر دم کر اور ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کر آدھا آدھا ہسبینڈ اور وائف دونوں نے کھانا ہے۔ اپنی ناشتے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کھانا ہے، ایسا تھا کہ میں نے اپنی ساری میڈیسنز وغیرہ سب کو چھوڑ دیا تھا اور بس اللہ پاک پر توکل اور یقین کر لیا تھا، اور فجر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں دونوں میاں بیوی ان چیزوں کو کھا رہے تھے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ تم جا کر ڈاکٹر کو لازمی چیک کرواؤ، لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے تم پر کرم کیا ہے، اور بالکل آپ ہی ایسا ہی ہوا کہ 7 سالوں بعد یقین کریں اللہ پاک نے جو میری دعا تھی 3 مہینوں کے اندر قبول کر لی، اور یہ معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے۔ بس اب آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، لمبی زندگی سے تندرستی والی اولاد